میرا نام محمد عثمان سلیم ہے اور میں تحقیقاتی ادارہ دان کالا شاہ کاکو میں ایز اے اگرونومسٹ کام کر رہا ہوں۔ میں کسان بھائیوں کو آج کھادوں کا متناسب استعمال اور بر وقت استعمال کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ کھادوں کی زیادتی اور کھادوں کی کمی کی وجہ سے ہماری پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے تاکہ کسان بھائی وہ جو انہیں نقصان ہوتا ہے کمی کا وہ نہ ہو سکے۔ کسان بھائیوں، اس ٹائم لاب کی منتقلی جاری ہے، اور جب کہ جو ہماری ایک ٹیکنالوجی ہے ڈائریکٹ سیڈڈ رائس ٹیکنالوجی کے بذریعہ بیج براہ راست کاج ڈرل کے ذریعے بھی چھٹا کے ذریعے وہ بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ پہلے میں چھٹے والی جو مونجی ہے ٹیکنالوجی اس کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ اس ٹائم جو ڈرل یا چھٹے والی مونجی ہے وہ اس ٹائم 22 سے 25 دنوں کی فصل ہو چکی ہے، اور کسان بھائیوں نے اس ٹائم اس کے اوپر جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کیا ہوگا۔ زہر کے سپرے کا مناسب ٹائم چھٹا یا ڈرل کے 22 دن بعد ہے، 20 سے 22 دن کے بعد ہے، اور آپ نے جو کھاد ڈالنی ہے وہ جب گند آپ کا مر جائے اس کے بعد ڈالنی ہے۔ اس کا آئیڈیل ٹائم، آئیڈیل وقت جو ہے وہ ڈرل سے 30 سے 35 دن تک ہے۔ آپ نے جو 30 سے 35 دن کے بعد کھاد ڈالنی ہے وہ یوریا کا 1 بیگ اور 6 کلو زنک 33% والی، 3 کلو کا ایک پیکٹ ملتا ہے، 5 کلو کا پیکٹ اگر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ 33% زنک، 5 کلو، 1 یوریا کا بیگ آپ نے دان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت والی مونجی کے اندر ڈالنا ہے۔ کھاد ڈالتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ کھیت میں جو پہلے سے پانی کھڑا ہوا ہے اسے نکال دیں، کیونکہ وہ پانی گرمی کی وجہ سے گرم ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ یوریا کا چھٹا کرتے ہیں تو آدھی یوریا تو ویسے ہی گرم پانی کی وجہ سے بخارات بن کے اڑ جاتی ہے اور کچھ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، پودے کی پہنچ سے دور چلی جاتی ہے۔ لہٰذا کھڑے ہوئے پانی کو نکال کے تازہ پانی ڈالیں، ٹھنڈا پانی ڈالیں، اور ٹھنڈے پانی میں یوریا کا چھٹا کریں اور اس میں 5 کلو زنک مکس کر لیں۔ یہ تو خیر دان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت والی ٹیکنالوجی میں کھاد کا استعمال ڈرل کے بعد۔ اب میں آؤں گا لاب والی منتقلی۔ لاب والی منتقلی میں آپ خیال رکھیں کہ زمین کی تیاری کے وقت، آری ہل کے وقت 1 بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ پوٹاش لازمی ڈالیں۔ یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے کہ کچھ کسان بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ یار ہماری تو پی ایچ بہت زیادہ ہے، اور پی ایچ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈی اے پی سے پی ایچ اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ 1 بیگ ڈی اے پی 50 kg والا 1 ایکڑ سوائل کو کچھ نہیں کرتا، اس کی پی ایچ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ڈی اے پی سے نہ صرف آپ کے پودے کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور جڑ آپ بہتر طور پہ خوراک حاصل کرتا ہے، اور اس کی فاؤنڈیشن کی، اس کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اور پوٹاش ہمارے کسان بھائی استعمال نہیں کرتے۔ پوٹاش ایک گلوکوز ہے جو کہ ہماری جو پودا ہے اس کے اندر قوت مطابقت پیدا کرتے ہیں بیماریوں کے خلاف۔ لہٰذا زمین کی تیاری کے آری ہل چلاتے وقت 1 بیگ ڈی اے پی اور آدھا بیگ پوٹاش ڈالیں۔ لاب کی منتقلی کے 4 دن کے بعد اس میں آپ نے شیکر بوتل سے جڑی بوٹی مار زہر کا شیکر بوتل سے چھڑکاؤ کرنا ہے۔ وہ چھڑکاؤ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ جو گند اگتا ہے اور گند کے سے جو پیداوار میں کمی ہوتی ہے اس کا اگر تناسب کریں تو وہ 20 سے 25% تک پیداوار میں کمی صرف گند کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر گند مناسب طور پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ جو کمی ہے یہ 50% تک بھی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا لاب کی منتقلی سے 4-5 دن کے بعد آپ نے شیکر بوتل سے جڑی بوٹی مار زہر سپرے کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور چھڑکاؤ کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ چھڑکاؤ کرنے کے بعد کھیت میں 10-15 دن تک پانی کھڑا رہے۔ اگر تو پانی کھڑا رہے گا تو تب ہی گند کا بہتر کنٹرول ممکن ہو سکے گا، ورنہ گند مناسب طور پہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جڑی بوٹی مار زہر سپرے کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد پانی 5 سے 10 دن تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں۔ اور پانی کی جو سطح ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے پانی کی کمی ہے، پہلے کہتے ہوتے تھے کہ 3 انچ پانی کھڑا رکھیں، لیکن اگر آپ 3 انچ تو پانی نہیں کھڑا، 1.5 سے 2 انچ تک پانی ضرور 10-15 دن تک کھڑا رکھیں، اس کے بعد چاہے تر کا پانی لگاتے رہیں۔ اگر شیکر بوتل سے چھڑکاؤ کے بعد بھی آپ سمجھیں کہ آپ کی لاب والی فصل میں گند اگایا ہے تو لاب کی منتقلی کے 20 دن کے بعد جو سپرے ہے جڑی بوٹی مار
اگی ہوئی کو مارنے والا کا سپرے کریں، اور سپرے وتر حالت میں کریں، کھڑے پانی میں نہ کریں، اور سپرے کرتے وقت پانی کی مقدار 120 لیٹر رکھیں، اور سپرے کے اگلے دن 24 سے 36 گھنٹوں کے بعد کھیت کو پانی لگا دیں اور کھیت کو پانی سے بڑا رکھیں۔ اچھا، لاب والی فصل میں جو آپ نے کھاد کی دوسری مقدار ڈالنی ہے وہ لاب کی منتقلی کے 30 سے 35 دن بعد ڈالنی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کا خیال بھی رکھیں کہ جو مونجی ہے اس کو زنک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لاب والی فصل میں آپ نے لاب کی منتقلی کے 12 دن کے بعد 33% والا زنک 5 کلو ڈالنا ہے۔ زنک کیا کرتا ہے؟ زنک کی کمی کی نشانی کیا ہے کہ پودے اوپر سے جو پودے کی نوک ہے وہ یلوش سی ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، اور وہاں سے یلو کلر کی لائن نیچے کی طرف آتی ہے، اور اگر زیادہ شدید حملہ ہو زنک کی کمی کا تو فصل جلی ہوئی نظر آتی ہے، جھلسی ہوئی نظر آتی ہے، اور پودے زنگ آلود نظر آتے ہیں۔ اور اگر پودے کو آپ ہاتھ سے نکالیں تو بڑی آسانی کے ساتھ پودا اکھڑ آتا ہے کہ پودا کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لاب کی منتقلی کے 12 دن کے بعد زنک سلفیٹ 33% والا ڈالیں، اور لاب کی منتقلی کے 35 دن کے بعد یوریا کا 1 بیگ اور ڈالیں، کیونکہ اس ٹائم پودا جاڑ بنا رہا ہوتا ہے، اور جاڑ جتنا اس کو اس ٹائم کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یوریا کیونکہ نائٹروجن ہوتی ہے، نائٹروجن بہت جلدی پانی میں حل ہو کے پودے کو مہیا ہو جاتی ہے، اور پودا اسے اپنی خوراک زائد تلیف کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ 2 باتیں ضروری ہیں کہ لاب کی منتقلی کے بعد آپ نے ایک تو گند کنٹرول کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کی جو بیسل پہلی خوراک کھاد کی ڈالنی وہ ڈال لی، 12 دن کے بعد آپ نے زنک سلفیٹ ڈال لیا ہے، 35 دن کے بعد آپ نے نائٹروجنی کھاد ڈال لی ہے۔ نائٹروجنی کھاد کو ہم کہتے ہیں کہ آپ قسطوں میں ڈالیں، اس کی 3 قسطیں کریں۔ پہلی قسط کریں 30 سے 35 دن، دوسری قسط کریں 45 سے 50 دن، اور تیسری قسط کریں 65 دن پہ اگر ضرورت ہو تیسری قسط کی۔ تو جب آپ نے دوسری قسط ڈالنی ہے کھاد کی 55 دن پہ تو اس کے ساتھ آدھا بیگ پوٹاش کا بھی ڈالنا ہے۔ جس طرح آپ نے زمین کی تیاری کے وقت آدھا بیگ پوٹاش کا ڈالا تھا، اب آدھا بیگ پوٹاش کا یہاں پہ بھی ڈالنا ہے۔ یہاں پہ پودے کو پوٹاش کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جتنی بھی بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے وہ 65 دنوں کے بعد جا کے ہی ہوتا ہے، اور اس ٹائم پودے کو قوت مدافعت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے، بیماریوں کے خلاف لڑائی پیدا کرنے کے لیے پوٹاش کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جو آپ نے نائٹروجن کی دوسری قسط کہہ لیں اس کو آخری قسط ڈالنی ہے، تو آپ نے ساتھ پوٹاش اس کے ساتھ مکس کر کے ڈالنی ہے، اور پوٹاش کو مکس کر کے کھڑے پانی میں چھٹا کرنا ہے۔ اچھا، لاب کی منتقلی میں یہ ہے کہ آپ پہلے 20-25 دن پانی کھڑا رکھیں، اس کے بعد پانی کو نکال دیں اور کھیت کو 5 دن تک ہوا لگائیں، تاکہ جو بیچ میں مرکبات یا کچھ جراثیم اس طرح کے پیدا ہو سکیں، کچھ اس طرح کے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو پودے کو نقصان دیتے ہیں، تاکہ وہ ختم ہو جائیں، اور اس کے اندر جو تھوڑا بہت نامیاتی مادہ گل سڑ گیا ہوا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ لہٰذا پانی کو 5 دن ہوا رکھیں اور 5 دن کے بعد دوبارہ اس کو پانی لگائیں۔ یہ تو تھی کھاد کی مقدار، اس کا استعمال۔ اس کے علاوہ تحقیقاتی ادارہ دان کالوشی کاکو نے ایک اور نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے، لیف کلر چارٹ۔ لیف کلر چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی نائٹروجنی کھاد کو بہتر طور پر نائٹروجنی کھاد کا بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور بلکہ آپ کی نائٹروجنی کھاد میں 15 سے 20% تک بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اب لیف کلر چارٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے استعمال کرنا ہے کہ لاب کی منتقلی کے 15 دن کے بعد آپ نے لیف کلر چارٹ سے ڈیٹا لینا ہے۔ ڈیٹا کس طرح لینا ہے یا ڈیٹا ریکارڈ کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے کھیت میں جانا ہے اور کھیت میں کوئی 10 سے 15 پودے سلیکٹ کر لینے ہیں، منتخب کر لینے جو صحت مند پودے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بندہ پہلے دن ڈیٹا نوٹ کرے، ریڈنگ نوٹ کرے، وہی بندہ اینڈ تک ریڈنگ نوٹ کرے، اور ریڈنگ نوٹ کرنے کا بہتر وقت صبح 9 سے 11 بجے اور شام کو 3 سے 5 بجے کے درمیان ہے۔ ریڈنگ نوٹ کرتے وقت 2 باتوں کا خیال رکھیں کہ جو بندہ ریڈنگ نوٹ کر رہا ہو، جو سورج ہے اس کی پشت پر ہو، اس کی پیچھے والی سائڈ پہ ہو، اور جو پودے ہے اس کی چھاؤں میں ہو، اس کے سائے میں ہو۔ سیکنڈ بات، ریڈنگ جب نوٹ کرنی ہے وہ پتہ لینا ہے جو سب سے بڑا پتہ ہے اور صحت مند پتہ ہے، وہ پتہ رکھ کے آپ نے لیف کلر چارٹ کے اوپر رکھنا ہے اور ریڈنگ نوٹ کرنی ہے۔ لا والی فصل میں 15 دن کے بعد ریڈنگ نوٹ کرنی ہے، اور اگر ریڈنگ 4 سے نیچے ہو تو 15 کلو گرام یوریا کا چھٹا کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے ہر ہفتے کے بعد ریڈنگ لینی ہے، اور اگر ریڈنگ 4 پہ ہے تو چھٹا یوریا نائٹروجنی کھاد نہیں ڈالنی، اگر 4 سے نیچے ہے تو آپ نے نائٹروجنی کھاد کا
جو مقدار ہے 15 سے 20 کلو فی ایکڑ چھٹا کرنا ہے۔ یہ ریڈنگ آپ نے 65 دنوں تک لینی ہے، اور اس لیف کلر چارٹ کے استعمال سے نہ صرف 15 سے 20% کھاد کی بچت ہوتی ہے بلکہ نائٹروجن کھاد کا بہتر استعمال ہوتا ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا تھوڑا سا پروگرام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اپنی پیداوار میں اضافہ کریں گے۔ ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔